بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وذریتہ المبارکین واصحابہ الاکرمین وازواج امہات المومنین صلاۃ موصولۃ تتردد الی یوم الدین۔ ایسی کوئی بیماری جس بیماری سے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیے جی آپ مریض کو گھر لے جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہی مہربانی فرمائے۔ یہ بھی آج ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ جب انسان پہ آفت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کی نگاہ اللہ جل جلالہ پر جانے کے بجائے اس کی نگاہ اسباب پہ جاتی ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی زندہ مجدوم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بڑے بڑے فتنے ہیں نا، ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے، آج مومن مسلمان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، اللہ جل جلالہ پر وہ اعتماد اور بھروسہ ختم ہو چکا ہے، اور اللہ جل جلالہ کے اوامر کی، اللہ کے احکامات کی اہمیت دل سے نکل چکی ہے۔ تو یہی آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جب انسان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، دائیں بائیں بھاگتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹیں لے کر آتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شہر کے ہاسپٹل سے بڑھ کے صوبے کی جاتے ہیں، وہاں سے یہاں تک کہ بہت بڑی انٹرنیشنل جو ہے کہ شفا انٹرنیشنل چلے گئے، قائد اعظم انٹرنیشنل چلے گئے، وہاں سے وہ بیرون ملک چلے گئے، ساری زندگی کا جمع پونجی پیسہ لگاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی اب تو یہ بچ نہیں سکتا، اب کہتے ہیں یار کسی مدرسے کو بکرا صدقہ کر دو یار۔ کتنے افسوس والی بات ہے، جو سب سے پہلے کام کرنا تھا ہم سب سے آخر میں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی بھی بیماری زیادہ سیریس اختیار اب شکل کر رہی ہو، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ ایسی کوئی بھی بیماری جس سے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہوں، ڈاکٹروں سے ٹریس نہ ہو رہی ہو، یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، آپ کے لیے بہترین عمل، میں نے الحمدللہ یہ عمل سب سے پہلے 2019 میں اللہ نے کرم نوازی فرمائی، حرم کے سفر میں تھا تو حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب نے اپنے درس میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، ہم نے خود سنی تھی، اس کے بعد 12 بھی دوبارہ سنے ان سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بیماری جس سے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہوں اور اس بیماری کی سمجھ نہ آ رہی ہو، جو بندہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں صدقہ دینے کے بعد قرآن کریم کے پارہ نمبر 27 کی سورہ نجم کی آخری آیات میں ایک آیت آتی ہے، اس کو 1001 مرتبہ روزانہ پڑھے اور اس مریض پر دم کرے، پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائے، اللہ جل جلالہ سے دعا کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ اس کی برکت سے کینسر جیسی بیماری بھی ہوگی اللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ آیت مبارکہ ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ یہ وہ مجرم عمل ہے جو حرم مکی میں بیٹھ کر مولانا مکی حجازی کی زبان سے الحمدللہ ہم نے سنا اور پوری دنیا میں ان کی بات جا رہی ہے، اس مقدس جگہ کی برکت سے، پھر اس مقام کی برکت سے بھی اس میں تاثیر ہوگی، اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے یقیناً تاثیر ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے جاننے والوں میں 2 مریض ایسے تھے جنہیں کینسر آخری سٹیج کر ہو گیا تھا، انہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا، ہمیشہ پڑھتے رہے یا اللہ یا سلام، 1,25,000 دفعہ بھی پڑھا، اور لیس لہا من دون اللہ کاشفہ روزانہ 1001 مرتبہ پڑھ کے مریض پہ دم کرتے، مریضہ خود بھی پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی، کینسر ختم ہو گیا، اسے جاب ہوگی۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے جاننے والوں میں بیچارہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہے کہ جو لا علاج نظر آ رہی ہے یا جس کا علاج ممکن نظر نہیں آ رہا، کینسر کی بیماری ہے یا اور کسی قسم کی بیماری ہے، اول آخر دروشی پڑھ لیں، اور درمیان میں سورہ نجم کی آخری آیات میں جو آیت آتی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، 1001 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ اس دعا کی برکت سے اس بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔